آپ کو کیا لگتا ہے علاج کب شروع کروانے؟ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ او سی ڈی کہیں نہ کہیں پر ایسے آبسیشن سبھی لوگ وہم وسوسے ہوتے ہیں، علاج کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ دیکھیے علاج سے پہلے معلومات کا جی مرحلہ ہے ٹھیک کہ آپ اویئرنیس کے لیے لٹریچر دیکھیں، او سی ڈی سے متعلقہ آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں، آپ وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس درجے کی او سی ڈی امکاناً ہے، آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں رکاوٹ ہونے لگے، جب بھی آپ کی پروگرس میں رکاوٹ ہونے لگے، جب بھی آپ اپنی اوریجنل کمٹمنٹس کو چھوڑ کے کمپلشنز کو پورا کر رہے ہو تو آپ کا علاج کے اندر جانا ضروری ہے، ٹھیک اور ایسے تھراپسٹ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو تجربہ ہو، جو کہ آپ کو ایکسپوئر تھراپی میں اپنے دفتر سے باہر جا کے بھی مدد دے سکے، جو اسے پرسنل ایڈونچر کے طور پر لے کے آپ کی مدد کرنا چاہے، جسے آپ کے دکھ درد کا احساس ہو۔ تو ایز سون ایز پاسبل والی بات ہے، لیکن یہاں تو ڈائبٹیز کے علاج میں لوگ 5 سال کی تاخیر سے پہنچتے ہیں، ایڈکشن میں 10 سال کی تاخیر ہو جاتی ہے، پھر جب پین جنم کر لیتی ہے، جب تکلیفیں جنم لیتی ہیں تو پھر ہم علاج کے لیے جاتے ہیں۔ او سی ڈی میں بھی جب زندگی بالکل رک جاتی ہے، خاص طور پر لائف پارٹنر کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، قربت کے لمحات برباد ہو جاتے ہیں، تو تب کہیں جا کے تو پھر علاج کا موقع آتا ہے۔ شروع میں شیم بہت ہوتی ہے، جی لوگ چھپانا چاہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ لوگ انہیں رد کر دیں گے او سی ڈی کی وجہ سے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بیماریاں انسانوں کو ہی ہوتی ہیں، اور اس بارے میں شیم سے نکلنا از حد ضروری ہے۔ سر کاؤنسلنگ بھی کوئی رول پلے کرتی ہے؟ جیسے اگر کوئی ڈس فنکشنل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جب علاج کو ڈھونڈے گا تو دوائیاں ڈاکٹر جو بھی مناسب سمجھیں گے دیں گے، کاؤنسلنگ کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے او سی ڈی میں؟ بہت زبردست رول ہے کاؤنسلنگ کا، جس میں سی بی ٹی، جو کہ آج کی بہترین صورت ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے میں، جو نفسیاتی اور اعصابی مشکلات ہیں اس میں سی بی ٹی بہت کارآمد ہے، جس میں نظریات پہ کام ہوتا ہے بلیفس اور موڈ پہ کام ہوتا ہے، بیہیویئر پہ کام ہوتا ہے، انوائرمنٹ پہ اور سمٹمز پہ کام ہوتا ہے، اور بہت ساری باتیں، بہت سارے خدشات کاؤنسلنگ کے دوران دور کیے جاتے ہیں، اور بہت ساری ٹیکنیکس کاؤنسلنگ کے دوران بتائی جاتی ہیں، اور ایک طرح سے سی بی ٹی انتہائی کامیاب طریقہ علاج ہے، جس میں ایکسپوئر تھراپی، جی جو آپ ذکر کر اور رہے تھے۔ جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا، ایکسپوئر تھراپی میں تھراپسٹ کا بہت رول ہے، لیکن اگر پیشنٹ کی اذیت بہت زیادہ ہو تو پھر دوا دینا، میڈیسن دینا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جو بیسیکلی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، کیونکہ ڈپریشن کا اور اس کا آپس میں بہت چولی دامن کا ساتھ ہے، تو ان میں سے کوئی دوا مریض کے لیے چن کے دینی چاہیے، اور مریض کو بتا دینا چاہیے کہ دوا وقتی افاقہ کرتی ہے، ٹھیک اور جو ہی دوائی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ افاقہ بھی ریورس ہو سکتا ہے اگر آپ نے کاؤنسلنگ نہیں کی، اور اگر آپ نے 4 پوائنٹڈ فارمولا استعمال نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوا چھوڑنے کے بعد واپس انہی تکلیفوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ چھت ڈالتے ہیں تو پہلے شیٹرنگ بناتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کنکریٹ ڈالتے ہیں، اور پھر چند دن کے بعد جب کنکریٹ جان پکڑ لیتی ہے تو آپ شیٹرنگ کو ریموو کر دیتے ہیں۔ تو میڈیسن کو بطور شیٹرنگ کے استعمال کرنا کسی چھت کے لیے ٹھیک ہے، اور پھر لازمی ہے کہ کاؤنسلنگ کا کام ہو، اگرچہ مریض کو جب افاقہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے، جی بالکل صحیح کیونکہ کہہ رہے کاؤنسلنگ لوگ اتنی دیر کرتے ہیں جب تکلیف اذیت زیادہ ہوتی ہے، اور تکلیف اس کے ہوتی بعد وہ پہلی فرصت میں کسی ٹرپ پہ نکل جائیں گے، اور کوئی شاپنگ ٹرپ پہ نکل جائیں گے، اور اپنے آپ کو پھر اور چیزوں میں گم کر آپشنل لیں ورک گے، میں اور آ پھر جب جاتی دوائی بند کریں گے تو سمٹمز پرابلمس واپس آ آنا جائیں گے۔ شروع تو ڈاکٹر کو یہ باتیں سب سے پہلے پیشنٹس کو بتاتے رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ جو ایکسپوئر تھراپی ہے، جس کو ہم نورا کشتی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ لفظ اچھا ہے کہ نہیں، پر اس کا مطلب بڑا یہاں فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ کی مدد آپ کا ڈاکٹر کر رہا ہے،
اور وہ پہلے آپ کا مقابلہ چھوٹی مشکلات سے حرارتی کراتا ہے وائز جس سے کہ آپ ون کرتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ بڑی مشکلات جو کہ پہلے گریڈنگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو جو مشکلات ہیں ان کی گریڈنگ کر لی جائے کہ ان کا بوجھ آپ کے کندھے برداشت کر سکیں. تو یہ اس سے سر ایکسپوئر تھراپی میں تھراپسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کو جیسے حرارکی وائز جیسے لیسٹ ٹو موسٹ آپ نے بتایا کہ آہستہ آہستہ موسٹ کی طرف لے کے جائیں وہ ان کو، اس میں ان کو ریلیکس ہونا سکھانا سب سے پہلے تھراپسٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بیکاز یہ انزائٹی کریٹ کرتے ہیں یہ خیالات. تو خیال آئے اور پھر انزائٹی ہو، پھر اس انزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے وہ تھراپسٹ سکھاتا ہے کہ آپ ریچول کرنے کے بجائے آپ یہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کریں، تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن اگر تھراپسٹ پوری طرح سے اس کو سمجھ لے، کیونکہ اگر تھراپسٹ نہیں سمجھے گا وہ ایکسپوئر کروا دے اور حرارکی وائز نہ کروائے تو اس سے پھر ایکسپوئر کے پہلے پریپریشن ہوگی. جی 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 اور ایک یہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے، نیند کے معاملات کو پہلے دیکھنا، ایکسرسائز کے معاملات کو دیکھنا، کیونکہ فطری طور پر جو پیشنٹ بے چین ہے چلنا پھرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. اگر آپ بتائیں کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا تو ویسے ہی بے چینی میں لوگ چلنا پسند کرتے ہیں. تو جب چلنا پھرنا لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو نیند کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور پھر صبح جلدی اٹھنا، قدرتی لائٹ میں بھی سیروٹونن آپ کی بڑھتی ہے جس سے کہ آپ کی ڈپریشن دور ہوتی ہے اور آپ کو سی ڈی جیسے مسائل سے چھٹکارا پانے میں آسانی ہوتی ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے.